السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد زبیر خان ندوی اپنے چینل اقرا دا قرآن پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان نماز کی حفاظت اور نماز کی پابندی سے متعلق کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جماعت کی رعایت کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہماری طرف سے کیا انعام ہے کہ ان کو ہم جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے، سب سے اعلیٰ جنت۔ اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترک الصلاۃ بین العبد و بین الکفر، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ تو نماز ہم جب چھوڑتے ہیں تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ نماز چھوڑ دینے سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتہا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ تو ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پابندی کی وجہ سے اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے، اطمینان سے پڑھنے کی وجہ سے بہت سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس نمازی کے چہرے پر صلحہ کا نور آ جاتا ہے، اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں، اور جو بھی پریشانیاں دنیاوی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی نماز کی پابندی کی عادت ہونی چاہیے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں تو ہمیں سفر میں کیسے نماز پڑھنی ہے؟ تو اگر ہم نے 48 میل یعنی 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر سفر کا ارادہ کیا اور اپنے شہر سے باہر نکل گئے، آبادی سے باہر نکل گئے، تو اب ہم مسافر ہو گئے۔ ہمیں اب نماز، فرض نمازیں جو ہوں گی وہ کیسے پڑھنی ہے؟ تو فجر کی نماز ہمیں پوری پڑھنی ہے، سنت بھی اور فرض بھی۔ ظہر، عصر اور عشاء میں جو فرض نمازیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یہ قصر ہے۔ مسافر کے لیے یہ 3 نمازیں قصر ہو جائیں گی، وہ 2 رکعت کر کے پڑھے گا۔ اور مغرب کی بھی نماز 3 رکعت پڑھی جائے گی۔ سنت اور نوافل اگر ہمارے پاس موقع ہے تو پڑھ لیں، اگر نہیں موقع ہے تو معاف ہے۔ اگر ہم کہیں پر جا کر قیام کر رہے ہیں 15 روز سے کم کا، 12 روز کا، 13 روز کا، تو ہم مسافر ہی رہیں گے۔ 15 روز سے زیادہ کا قیام ہوگا اس وقت ہم مقیم ہو جائیں گے، لیکن 15 روز سے کم کا قیام ہے تو ہم مسافر ہی ہیں۔ تو ہم کو یہ 3 نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور عشاء میں وتر بھی پڑھنی ہے۔ اور کسی مقیم امام کے پیچھے اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، اکیلے نماز نہ پڑھیں۔ اور اگر ہم کو کہیں نماز پڑھانی ہو اور ہم مسافر ہوں تو ہم 2 ہی رکعت نماز پڑھائیں گے۔ اگر ہم جان بوجھ کر سفر میں پوری نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم گنہگار ہوں گے، اور اگر بھول کر ہم یہ پوری نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پر بیٹھنے کے بعد پھر ہم جب کھڑے ہوں گے تو 4تھی رکعت میں سجدہ سہو کر لیں گے، تو 2 رکعت ہماری قصر ہو جائے گی اور 2 رکعت ہم کو نفل کا بھی ثواب ملے گا۔ سفر میں جو نمازیں ہم سے قضا ہو جائیں گی اس کو ہم کہیں پر ادا کریں، سفر میں ادا کریں یا گھر پر ادا کریں،
2 ہی رکعت ادا کریں گے۔ تو ہم جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں اس کا بھی خیال کریں، اور سفر میں جانے پہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھنی ہے اس کا بھی خیال کریں، اور اس کی معلومات حاصل کر کے پھر اس نماز کو ہم پڑھیں کہ سفر میں جاتے ہیں تو ہم کو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو انعام، جو اجازت ملی ہوئی ہے 2 رکعت پڑھنے کی، تو 2 ہی رکعت پڑھیں، 4 رکعت نہ پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں کی پابندی اور صحیح طور پر ادا کرنے کی عادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔